ہم اپنے آپ کو، چونکہ عوام نے تو ہمیں جتا دیا، ہم اپنے آپ کو تصور عوام کا نمائندہ کرتے ہیں اور ہمارے تمام میرے سندھ کے MPs اور MNAs الیکٹ ہم سمجھتے ہیں ان کو۔ یہ تو ڈاکو کی چوری ہو گئی نا۔ اب چوری کی گاڑی میری کو اٹھا کے لے جائے یہاں سے، آگے اس میں نمبر چینج کرتے، گاڑی تو میری ہے نا، کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ ان کو اس سیٹ پہ بٹھانے کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے کو بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں، بول تو ہمارا مینڈیٹ ہے انشاءاللہ ہم فیڈرل میں گورنمنٹ بنائیں گے، پنجاب میں بنائیں گے، KP میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر کسی نے شوق پورا کرنا ہے تو کر لیں۔ علی زیدی صاحب، آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پسندیدہ پارٹی جس کو ہم نے بنایا وہ تحریک انصاف ہے اور دوبارہ وہ آنا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں گنجائش ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا، جنہوں نے 10 اپریل 2022 اور 9 مئی کے بعد جو اپنے آپ کو کوئی بانی کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، اس برے وقت میں عمران خان کو اور تحریک انصاف کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا۔ غداروں کی نہ دم ہوتی ہے نہ سینگ ہوتی ہے، ایسے ہی غدار ہوتے ہیں۔ اور اچھا ہوا خس کم جہاں پاک، پارٹی گند سے پاک ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کوئی 5.25 مہینے کے بعد باہر سے اپنی گاڑی میں اس ATC 1 دہشت گردی کی کوٹ آیا تھا، نہیں تو میں کوئی 5.25 مہینے سرکاری مہمان رہا ہوں۔ خصوصی بلٹ پروف وہیکل میرے لیے ہوا کرتی تھی، قید کی جیل کی گاڑی۔ اور آج جو کیس ہے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ 25 مئی 2022 کا کیس تھا، جس میں نہ میں نامینیٹڈ تھا، چونکہ اس دن میں شہر میں ہی نہیں تھا، نہ چلان میں تھا، نہ کہیں اور تھا۔ لیکن جب میں گرفتاری کے دوران میری جب آخری بیل ہوئی تھی، اس کے بعد اس میں گرفتاری ڈال دی گئی تھی اور پھر مجھے مزید 2-2.5 مہینے اس میں پھنسا کے رکھا گیا تھا، اور لاسٹ ویک آخری بیل ان دونوں کیسز میں ہوئی تھی، جس کے بعد میں الحمدللہ آزاد ہوں۔ ایک تو آج میں پورے پاکستان کی طرح میں شہر کراچی کے کراچی آئٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ کراچی۔ اس شہر کراچی نے اور حیدرآباد نے پاکستان تحریک انصاف کو اور یہاں کے کراچی آئٹس اور حیدرآباد کے لوگوں نے، اس شہر کے باسیوں نے، شہر قائد کے باسیوں نے کراچی کو 20 سیٹیں MNA کی ہمیں دیں، حیدرآباد میں 2 MNA کی سیٹس تھیں، 22 MNA کی سیٹس، اور 38 2 کا بھی حساب کتاب چل رہا ہے، 40 ہو جائے شاید، 38 فکس کرتے ہیں، 38 MPA کی سیٹس ایز پر فارم 45۔ فارم 45 وہ جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں نے پرسوں پریس کانفرنس میں بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، جس کو دیکھنے ہوں تمام فارم 45 ہمارے پاس اوریجنل شیپ میں موجود ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی ایک ٹیم ہماری موجود ہے وکلا کی، وہ آپ کو فارم 45 سارے دکھا دے گی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اس شہر قائد کے لوگوں کا، حیدرآباد کے لوگوں کا ہم دل و جان سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کا۔ اب جس حلقے سے میں ہوں، میرا حلقے NA 238 ہے، اس میں 84,000 ووٹس میرے پاس ہیں، جو کہ 297 جو پولنگ اسٹیشنز تھے، اس میں 292 کے اوریجنل فارم 45 ہمارے پاس ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کا، انہوں نے بڑے سیاسی کردار کا ایک مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ جہاں ہم جیتے ہیں، اور ہم بھی یقین سے کہتے ہیں، جن سیٹوں پہ، چونکہ یہاں ووٹ جب تحریک انصاف کو پڑا، عمران خان کو پڑا، جماعت اسلامی کو پڑا، باقی ڈھونڈ ڈاکہ ڈالا ووٹ پہ ووٹ چھینے گئے، باقی کوئی کسی کو ووٹ نہیں پڑا۔ تو جو ہمارے پاس اگر فارم 45 نہیں بھی تھے، جماعت اسلامی کہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دیے ہیں، تو ہم نے اپنے اوریجنل فارم 45 پورے کر لیے ہیں۔ تو شکریہ کراچی۔ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو، چونکہ عوام نے تو ہمیں جتا دیا، ہم اپنے آپ کو تصور عوام کا نمائندہ کرتے ہیں اور ہمارے تمام میرے سندھ کے MPs اور MNAs الیکٹ ہم سمجھتے ہیں ان کو۔ یہ تو ڈاکو کی چوری ہو گئی نا۔ اب چوری کی گاڑی میری کو اٹھا کے لے جائے یہاں سے، آگے اس میں نمبر چینج کرتے، گاڑی تو میری ہے نا، کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیٹیں ہماری ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں عوام نے جتا دیا۔ آج سے انشاءاللہ پورے اپنے اپنے حلقوں میں ہم شکریہ کراچی اور اپنے حلقے کے عوام کا، اپنے اپنے حلقوں کے عوام کا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے، اور ہم کہتے ہیں کراچی والوں، حیدرآباد والوں، پاکستان والوں اور اس صوبہ سندھ کے باسیوں،
ہم آپ کا ایک قرض نہیں اتار سکتے جو آپ نے عمران خان کو قید و بند کی ثبوتوں کے باوجود گھروں سے آپ نکلے. نہ ہمارے پاس بلہ تھا، کہیں کدو تھا، کہیں ٹنڈا تھا، کہیں بینگن تھا، کہیں جوتا تھا، کہیں چمٹا تھا، بلہ نہیں تھا. اس کے باوجود آپ نے ہمیں ڈھونڈ کے نشان لگائے. اور اب 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف جیت چکی. 8 فروری کو الیکشن ہم جیت چکے. 9 فروری کو سلیکشن کسی اور کی ہو گئی جو ہضم نہیں ہوگی. اور میں بتانا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن اور اس کے گماشتے آروز یہ دلدل میں پھنس چکے ہیں. جتنا زور لگائیں گے دھستے جائیں گے، جتنا زور لگائیں گے یہ دھستے جائیں گے. اور ایک اور چیز، اس وقت ہاٹ سیٹ وزیر اعظم کی کرسی بڑی گرم کرسی بن چکی ہے. سب کو پتہ ہے کہ جو بیٹھے گا وہ جلے گا. یہ کرسی ہماری ہے. 180 سیٹیں پورے پاکستان میں ہماری ہیں جو ڈاکہ ڈال کے چھین کے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو دی گئی ہیں، جو پہلے تو پیسے کے ڈاکو تھے، منی لانڈررز تھے، اب ہمارے مینڈیٹ کے ڈاکو بھی ہو چکے ہیں. اور ان کو اس سیٹ پہ بٹھانے کی کوشش کی جائے. ایک دوسرے کو بٹھانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں، بولتے ہمارا مینڈیٹ ہے انشاءاللہ ہم فیڈرل میں گورنمنٹ بنائیں گے، پنجاب میں بنائیں گے، کے پی میں بنائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر کسی نے شوق پورا کرنا ہے تو کر لے. یہ اب اگر یہ جعلی مینڈیٹ سے، چھینے ہوئے مینڈیٹ سے، ڈاکے کے مینڈیٹ سے کوئی حکومت بنائیں گے، ہم یہ حکومت ان کے لیے اجتماعی سیاسی قبر ثابت ہوگی. اس وقت یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ سے بننے والی حکومت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی اجتماعی سیاسی قبر ہوگی. اور اس دفعہ یہ سیاسی طور پہ دفن ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ فتح ہمارے کپتان کی ہوگی، فتح تحریک انصاف کی ہوگی. اور ہم عدالتوں پہ امید رکھتے ہیں. امید ہمیں کوئی امید آپ کو پتہ ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. چونکہ فیصلے پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں. اسی عدلیہ نے جو فیصلہ دیا کہ جی جب ہم نے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ جی آروز عدلیہ سے ہونے چاہیے، آدھی رات کو سپریم کورٹ کھلتی ہے اور وہ کہتے ہیں آپ نے تو الیکشن کو ڈیلے کر دیا. ہمارے عمیر نیازی کے خلاف نوٹس نکال دیا جاتا ہے. اور جب آروز عدلیہ سے نہیں ہوتے تو پھر جو آروز نے حشر کیا کہ قوم کی نوجوانوں کی امید دم توڑ گئی. تھوڑا سا دور جائے گا. پاکستان کا جو یوتھ ہے جنہوں نے ووٹ ڈالا آج وہ غم میں ہیں، غصے میں ہیں، نا امیدی میں ہیں کہ کروڑوں ووٹ ڈلتے ہیں اور چند 100 آروز آتے ہیں اور بیک جنبش قلم اس رزلٹ کو تبدیل کر دیتے ہیں. مطلب پاکستان کی تقدیر عوام کے ہاتھ سے آروز کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. ہمیں ابھی امید ہے. اچھا دوسرا، بلہ بھی ہمارا فیصلے میں چھینا گیا. تو جتنی امید ہے اتنی امید ہے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. کیا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج بھی ہمارا الیکشن کمیشن میں کیس لگے ہوئے ہیں، کل بھی ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں. اگر ملک کو اس جو ہیجان کی کیفیت سے نکالنا ہے تو اس وقت اس گند میں بھی الیکشن کمیشن نے دھکیلا ہے. اس گند سے الیکشن کمیشن نکال سکتا ہے. 3 دن کا قصہ ہے. فارم 45 بلائیے، ایک جگہ بٹھائیے 47 اور اس کو ملا کر 47 بنائیے اور 49 ایشو کر دیجئے. پاکستان کا مسئلہ حل. تحریک انصاف کی حکومت، 2/3 کی حکومت، معاشی استحکام، غریب کا استحکام، ملک کا استحکام. اگر نہیں، ہم انشاءاللہ عدلیہ میں گئے ہوئے، الیکشن کمیشن میں گئے ہیں. اگر ہمارے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم چیلنج کریں گے، اپنا مینڈیٹ لے کر واپس آئیں گے. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری پسندیدہ پارٹی وہی ہے آج تک جسے ہم نے خود بنایا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے. اور سیکنڈلی یہ بتائیے کہ بہت سارے منحرف جو اراکین ہیں جو کہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، وہ اب دوبارہ پارٹی میں آنے کے لیے کوئی رابطے وغیرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بھی سوال کیا کہ علی زیدی صاحب، آپ کا سوال یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پسندیدہ پارٹی جس کو ہم نے بنایا وہ تحریک انصاف ہے اور دوبارہ وہ آنا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں گنجائش ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں، شاید کوئی شعر بھی پڑھ کے سنایا. ابھی آپ بتا رہے تھے کیا شعر تھا انہوں نے پڑھ کے سنایا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا، جنہوں نے 10 اپریل 2022 اور 9 مئی کے بعد
جو اپنے آپ کو کوئی بانی کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، اس برے وقت میں عمران خان کو اور تحریک انصاف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ غداروں کی نہ دم ہوتی ہے نہ سینگ ہوتی ہے، یہ ایسے ہی غدار ہوتے ہیں۔ اور اچھا ہوا خس کم جہاں پاک، پارٹی گند سے پاک ہو گئی۔ اس وقت یہ وکلا، یہ ورکرز، یہ وہ لوگ جنہوں نے دکھ سہے، غم سہے۔ آپ لوگ کوٹ کور کرتے ہیں، ہمارا کراچی کا 100 ورکر پہلے اندر گیا 4 مہینے، ابھی 28 جولائی کو گیا۔ ہماری خواتین، ہمارے ہیروز کون ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد ہماری پارٹی کی ہیرو ہے، محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، صنم جاوید صاحبہ، ہماری خواتین۔ میں تو نہیں، میں تو ایک ورکر ہوں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے جیل میں ثبوتیں سہیں، وہ پارٹی کے لائلسٹ ہیں، وہ عمران خان کے سمجھے وفادار ہیں۔ باقی جو اس وقت جن کی زبانیں لٹک رہی ہیں، رال ٹپک رہی ہے، جو پارٹی میں آنا چاہ رہے ہیں، ویڈیوز دے رہے ہیں، کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ ہم ان وکلا سے، ان ورکرز سے پارٹی کے لائلسٹ غداری نہیں کریں گے، اور جس کو اگر ضمیر ملامت کر رہا ہے، جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اس نے ایک فرشتہ شفت انسان عمران خان کو دھوکہ دیا۔ نہ قوم معاف کرے گی، نہ ہم معاف کریں گے، اور جب نہ قوم نہ ہم، تو عمران خان تو وہی کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اور جو قوم چاہتی ہے۔ سر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ وزارتیں دے رہی ہے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی انکار کر رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیاست کہاں جا رہی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ اس دورائے میں آگے پھنس چکی ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے والمکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک تدبیر انسانوں کی ہوتی ہے، آخری تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا کچھ تھا، ہو کچھ گیا ہے۔ ان کو پتہ ہے یہ دلدل ہے، یہ اجتماعی سیاسی قبر ہے۔ سب چونکہ دھوکے باز فراڈی ہیں، ایک دوسرے کو پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ صدر بھی بننا ہے، اسپیکر بھی بننا ہے، گورنر بھی بننا ہے، چیئرمین سینیٹ بھی بننا ہے، کسی نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ چاہیے، کسی کو مرکز کا وزیر اعظم چاہیے۔ لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ اگر یہ بن بھی جاتے ہیں تو 2 4 5 6 ماہ سے زیادہ اس حکومت نے نہیں چلنا ہے۔ تو آخری کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی، اس وقت یہ ان کو پتہ آخری ٹینیور ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں پارٹیز، ایم کیو ایم، نون لیگ، پیپل پارٹی، فنا ہونے جا رہی ہیں، ان کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے۔ آخری وقت میں بھاگتے چور کی لنگوٹی کی طرح جو ہاتھ کہنا جیڑا بٹیا سو کھٹیا، لینا بھی چاہ رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں۔ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام کر دیا کہ سارے جو دھوکہ مطلب فراڈیے تھے وہ کٹھے ہو گئے ہیں۔ نہ یہ حکومت یہ نہ اگلتے بن رہی ہے، نہ ان سے نگلتے بن رہی ہے، نہ حکومت لے سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لینا ہے لے لیں، جو بانٹنا ہے بانٹ لیں۔ آخر میں صرف کپتان، صرف عمران خان اور صرف عمران خان۔ تھینک یو سر۔